ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه رواہ النسائی۔ محترم بھائیوں، نسائی کی ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ یہ بہت اہم حدیث ہے، اس حدیث کو دیکھتے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ضروری حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، اس لیے کہ اس حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے یہ بات ہمارے لیے نئی نہیں ہے، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ یہ بات کو ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے یہ ضروری حدیث بیان کر دوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، پھر شہید ہوتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، پھر شہید ہوتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، کتنے مرتبہ ذکر ہے؟ 3 مرتبہ۔ اور اللہ کے راستے میں شہید ہونا یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میرے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش ظاہر کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا مقام اتنا بڑا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اللہ کے خاطر اللہ کی رضامندی کے واسطے لڑتا ہے، لڑ کر شہید ہوتا ہے، تو اس کے شہید ہوتے وقت اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے، وہ خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی فضیلت ہے شہادت کی، اتنی بڑی فضیلت ہونے کے باوجود بھی اب غور سے سنو، فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، پھر شہید ہوتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، پھر شہید ہوتا ہے، وعلیہ دین، 3 مرتبہ زندہ ہو کر شہید ہوا، لیکن اس پر قرض ہے، اس پر قرض ہے۔ ما دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا نہیں، وہ جنت میں جائے گا نہیں، حتی یقضی عنہ دینہ، یہاں تک کہ اس کے طرف سے قرض ادا کر دیا جائے۔ کتنی اہم حدیث ہے، اس کی طرف ہم میں سے بہت کم لوگوں کی توجہ ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی جن پر قرض کا بوجھ ہے، قرض باقی ہے، قرض پھیرنے کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، ایسے ہی زندگی گزر جاتی ہے، میرے اوپر قرض ہے، یہ قرض اگر میں ایسے ہی رکھ کر جاؤں گا تو کل جنت سے میں محروم ہو جاؤں گا بول کر اس کا ڈر نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، غور کرو۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونا اتنی بڑی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کام نہیں آئے گی اگر قرض ہے تو، اس لیے کہ بندے کا حق ہے، یہ بندے کا حق ہے۔ ہم نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے، قرض کو۔ کتنے بھی نیکیاں کر لو آپ، بڑی سی بڑی نیکی کر لو، لیکن دوسروں کا حق اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کل قیامت کے دن وہ حق لے کر معافی کے لائق نہیں رہیں گے۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے۔ اگر کسی کا قرض ہمارے اوپر ہے تو فوراً اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہے، جو کچھ اللہ دیا ہے، آستی ہو، پراپرٹی ہو، کچھ بھی ہو، وہ گئی تو گئی، دنیا جائے گی، پرواہ نہیں، لیکن آخرت نہیں جانا، اس کی فکر کرو۔ دنیا میں ہم کو نقصان ہوا تو پرواہ نہیں، دنیا کے حد تک، لیکن آخرت کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے۔
یہ بات یاد رکھ لو. ہم دنیا کے 2 پیسوں کے واسطے، دنیا کے جائیداد کے واسطے آخرت کو برباد کر لیتے. یہ عقل مندی نہیں ہے محترم بھائیوں. آخرت کا سوچو، آخرت کی فکر کرو. اگر قرض ہمارے اوپر ہے فوراً اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو. ضرورت پڑنے پر قرض لینا غلطی نہیں ہے، لیکن قرض لیتے ہی فوراً اس کو نکالنے کی کوشش کرنا یہ ضروری ہے. ہم میں سے کتنے مسلمان بھائی ہیں قرض پھیرنے میں سستی سے کام لیتے. نہیں دیے تو کیا ہوا جی، اسے اس کا تو کم ہے کیا، دیں گے آج نہیں تو صبح دیں گے. یہ غلط سوچ ہے. ارے اس کے پاس کتنا بھی پراپرٹی رہنے دو، اس کا قرض ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے پھیرنا. قرض بہت خطرناک چیز ہے. اگر ایسے ہی مر جائیں گے تو پھر ہمارے لیے معافی نہیں. اور بہت سارے لوگ کیا سمجھتے، قرض تو ہے کوئی بات نہیں، میں دنیا سے چلا گیا تو بھی میری آستی تو بہت بڑی ہے، قرض تو پھیر دیں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں بہت پیسہ رکھ کر مر گئے، لیکن اس کے اولاد اس کی پراپرٹی کو تقسیم کرنے میں لڑتے رہے، بابا کا قرض ایسا ہی رہا. ایسے کتنے واقعات ہیں. یاد رکھ لو، بچوں کے اوپر بھروسہ مت رکھو، ہمارے قرض ہمارے بچے پھیر دیں گے. ایسا ہونا مشکل ہے، ہو بھی سکتا نہیں بھی سکتا، بول سکتے نہیں. ہم جب تک زندہ ہیں ہمارے قرض ہمارے اوپر ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو. بہت اہم ذمہ داری ہے، اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. اللہ کی توفیق سے یہ باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.